10 سال کی عمر میں بچوں کے بستر الگ کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بیٹا یا بیٹی، لڑکا یا لڑکی 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ ان کے بستروں میں جو رات کے آرام کے بستر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے دن یہ بات سننے اور مشاہدے میں آتی ہے کہ بچے غلط صحبت کا شکار ہیں، اور زیادہ تر تان اس بات پہ ٹوٹتی ہے کہ جی آج کل زمانہ بہت خراب ہے، سوشل میڈیا نے بچوں کو خراب کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد پہلا حکم یا آرڈیننس یہ جاری ہوتا ہے کہ آج سے بچے کا باہر جانا بند، دوستوں سے ملنا ختم، موبائل فون ضبط، انٹرنیٹ بند۔ غرض اس طرح کی بے پناہ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں جو کہ راکم کے خیال میں مسئلے کا حل ہرگز نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حساس معاملہ ہے جس کا سامنا تقریباً تمام والدین کو ہے، اور اس کے علاوہ ان تمام احباب کو اس کا جلد یا بدیر سامنا کرنا پڑے گا جو خاندان بنانے کے سہانے خواب میں گرفتار ہیں۔ بچوں کو آپ جتنا مرضی اپنی زیر نگرانی رکھ لیں، مگر بچے جس چیز کو جاننا چاہتے ہیں اس سے لا علم نہیں رہ سکتے۔ بچوں کی یہ لا علمی دو طرح سے دور ہوگی، یا تو بچے اپنے ذرائع سے جاننے کی کوشش کریں گے یا آپ خود بچوں کو بتائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دوست بنا لیں اور ان کی یہ لا علمی خود دور کریں۔ بچے جو بات جاننا چاہتے ہیں وہ آپ سے یہ بات شیئر کریں گے، اور آپ ان کی جاننے کی کوشش کو مزید بہتر بنا سکنے کے ساتھ ساتھ اسی دوستی میں ان پر مناسب چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں۔ اسی ضمن میں یہ بھی عرض کرتی چلوں کہ دوران تربیت بچوں کو ایسی باتیں تواتر سے ہرگز نہ کہیں۔ مثال کے طور پر اس طرح مت کرو، یہ غلط چیز ہے، وہاں مت جاؤ، ایسا مت کرو، یعنی کہ ہر وقت اور بغیر کسی ٹھوس وجہ کی تنقید کرتے رہنا۔ ایک اور بات کا خالص خیال رکھیے کہ کسی کے سامنے بچوں پہ تنقید ہرگز نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ کم سن بچوں کو تجسس میں بھی مبتلا مت کریں۔ مثال کے طور پر چولہے کو ہاتھ مت لگاؤ، اس کی بجائے یہ سکھائیں کہ چولہے کی آگ ہاتھ جلا سکتی ہے۔ ایک اور بات جس کا بہت زیادہ خیال رکھا جانا چاہیے لیکن والدین اتنا زیادہ ہی اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ بچے کے رسپیکٹ کا معاملہ ہے۔ ہم بچوں کو عموماً ہر وقت ہر جگہ واحد کے صیغے سے مخاطب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تم ادھر آؤ، تمہیں نظر نہیں آتا؟ اگر جملے جمع کے صیغے کے ساتھ ایسے ہوں، مثلا آپ ادھر آئیے، آپ احتیاط کیجئے، تو بچے فخر محسوس کرتے ہیں اور ان میں اعتماد بھی زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ کوشش کیجئے بچے کو جو بات بھی سکھانی ہے اسے کھیل کھیل میں سکھائیے، یعنی بچے کو براہ راست لیکچر دینے کی یا سیانے بن کر سمجھانے کی کوشش سے گریز کریں۔ سکھانے والی بات کو ہلکے پھلکے انداز میں بچے کی روزمرہ زندگی کے معمولات کا حصہ بنائیے۔ مثال کے طور پر کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا معمول، یا بچے کا سونے کے لیے بستر پر جانے سے پہلے والدین کو شب بخیر کہنا۔ یہاں کورین معاشرے کی مثال دینا ضروری سمجھتی ہوں جو کہ میرے قائرین کے لیے بھی دلچسپ ہوگی۔ کورین بچے جب روتے ہیں تو عمومی طور پر والدین غصے کا اظہار نہیں کرتے، اور والدین نہ ہی بچے کو چپ کروانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ 2 سال کی عمر سے بچے کو سلام لینے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ 3 سال کا بچہ ہو اور آپ اسے ملیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کو سلام نہ کرے۔ جیسے کورین زبان میں انسا یعنی ہیلو کہا جاتا ہے، جیسے ہم السلام علیکم کہتے ہیں۔ ہمارے خیال میں بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی تربیت اور مسلسل تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ موجودہ دور معلومات کی تیز ترین ترسیل کا دور ہے، اس لیے بچوں کے تجسس والے موضوعات ان کو خود بتائیے۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو اس نے سکول جانا ہے، محلے میں نکلنا ہے، کھیلنا ہے، بازار جانا ہے، اور وہ ان تمام موضوعات اور پہلوؤں کی معلومات اور جانکاری بھی حاصل کر لیتا ہے جو ایک انجانا خوف بن کر ہمیشہ آپ پر سوار رہتے ہیں۔ لہٰذا آپ تمام پہلوؤں پہ اپنے بچوں کی خود تربیت کیجیے۔ اگر والدین خیال کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیت، تعلیم یا تہذیب سکھانے کے لیے بچوں پر سختی اور ڈانٹ ڈپٹ ہی واحد راستہ ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس طرح ایک بالغ فرد عزت و احترام کا متمنی ہوتا ہے، اسی طرح بچے بھی عزت نفس کے معاملے میں خاصے حساس ہوتے ہیں۔
اس طرح ایک ہی گھر کے بچوں کی نفسیات اور رویے ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ سارے بچے ایک جیسی طبیعت یا فطرت کے مالک ہوں، مگر دیکھا یہ گیا کہ والدین اپنے تمام بچوں کو ایک جیسا سمجھتے ہیں اور اس بات پر غور ہی نہیں کرتے کہ کس بچے کا مزاج کس قسم کا ہے۔ وہ سب بچوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کے قائل ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان سارے بچوں میں کوئی ایک بہت ہی حساس ہو یا اس کا مزاج دوسروں سے مجموعی طور پر مختلف ہو۔ اس قسم کے بچے خصوصاً اور دوسرے عموماً اپنے ساتھ والدین کے سخت برتاؤ کو بڑی شدت سے محسوس کرتے ہیں، اور صرف حساس طبیعت ہی نہیں، عام بچوں کی بھی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ بڑوں جیسا برتاؤ کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کی باتوں کو غور سے سنا جائے۔ لیکن عمومی طور پر والدین کا یہ رویہ زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہوتا۔ بری طرح ڈانٹ ڈپٹ، تانے دینا، نالائق، بدتمیز، اجڑ گنوار جیسے القابات سے نوازنا تو ایک عام سی بات ہے۔ دراصل بیشتر والدین اولاد کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ انہیں اولاد کے ساتھ ہر طرح کے سلوک کی مکمل آزادی ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک تحقیقی رپورٹ پڑھنے کا موقع ملا جس میں بچوں سے والدین کی بدسلوکی، بد کلامی، بے رخی، لاپرواہی، ہمدردانہ رویے کے فقدان اور مار پیٹ کے حوالے سے مختلف سوالات کیے گئے تھے، تو زیادہ تر بچوں نے اپنے والدین کے سخت رویوں ہی کی شکایت کی تھی۔ والدین کا بے جا لاڈ و پیار ان کی شخصیت مسخ کرنے کا سبب تو بنتا ہی ہے، لیکن اپنے اس شخصی بگاڑ کی وجہ سے وہ معاشرے کے لیے بھی خطرہ بن جاتے ہیں۔ البتہ ایسے گھرانے جہاں بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے، ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے، تو ان کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہی بچے آگے جا کر معاشرے کا کارآمد فرد بنتے ہیں، دوسروں کی عزت کرتے ہیں اور اپنی عزت بھی کروانا جانتے ہیں۔ ایک ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ بچوں کی تربیت دو طرح سے ہو سکتی ہے، محبت اور شفقت سے، یا پھر غصے، رعب یا خوف سے۔ جو بچے اپنے والدین سے محبت اور احترام پاتے ہیں وہ دوسروں کو بھی وہی لوٹاتے ہیں، لیکن والدین سے خوف زدہ رہنے والے بچے زندگی بھر مختلف نفسیاتی مسائل ہی سے دوچار رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مسائل پیدا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ کا بیٹا یا بیٹی 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بچوں کی تربیت اور پردے کے اہم اصولوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حدیث کے مطابق جب لڑکا یا لڑکی 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو والدین کو چاہیے کہ ان کے سونے کے بستروں کو الگ کر دیں۔ اس کی چند حکمتیں ہیں۔ 10 سال کی عمر سے ہی بچوں میں شرعی پردے اور حیا کا احساس پیدا کرنا چاہیے۔ لڑکے اور لڑکی کے درمیان علیحدگی کا اہتمام اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے، یعنی چاہے وہ بہن بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ اس عمر میں بچوں میں شعور بیدار ہونے لگتا ہے، اس لیے انہیں ذہنی اور اخلاقی لحاظ سے محرم و نامحرم کے فرق سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ بستر الگ کرنے سے غیر ضروری قربت اور ممکنہ اخلاقی مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ بچپن سے ہی ذاتی خلوت اور خود اعتمادی کی تربیت دی جانی چاہیے۔ الگ بستروں سے بچوں میں خود مختاری کا احساس پروان چڑھتا ہے۔ یہ حدیث متعدد کتب احادیث میں موجود ہے، جیسے کہ سنن ابو داؤد وغیرہ۔ امام نووی رحمہ اللہ نے المجموع میں لکھا ہے کہ یہ حکم احتیاط اور حسن تربیت کے پیش نظر ہے۔ اگر گھر میں جگہ کی گنجائش ہو تو لڑکے اور لڑکی کے کمرے الگ کر دیے جائیں۔ اگر الگ کمرے ممکن نہ ہوں تو کم از کم بستروں میں فاصلہ رکھا جائے یا پردے کا انتظام کیا جائے۔ بچوں کو نرمی اور پیار سے سمجھایا جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں اس پر مارو اور اس کے سونے کے بستر الگ کر دو، یعنی نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ اس حدیث سے کئی اہم مسائل معلوم ہوتے ہیں، مثلاً یہ کہ جب بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے بستر الگ الگ کر دیے جائیں، چاہے وہ حقیقی بھائی ہوں یا بہنیں یا بھائی بہن ملے جلے۔ اس حکم کا تعلق بچے اور بچی دونوں سے ہے، اور مقصد یہ ہے کہ شعور کی عمر کو پہنچتے ہی شریعت کے
اوامر و نواہی اور دیگر آداب کی تلقین و مشق کا عمل شروع ہو جانا چاہیے تاکہ بلوغت کو پہنچتے پہنچتے اس کے خوب عادی ہو جائیں۔ اسلام میں جسمانی سزا کا تصور موجود ہے مگر بے تکا نہیں ہے۔ پہلے 3 سال تک تو ایک طرح سے والدین کا امتحان ہے کہ زبانی تلقین سے کام لیں اور خود عملی نمونہ پیش کریں۔ اس کے بعد سزا بھی دیں مگر ایسی جو زخمی نہ کرے اور چہرے پر بھی نہ مارا جائے، کیونکہ چہرے پر مارنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کو اسلامی اصولوں پر پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔